پارلیمنٹ میں 50% لوگ شراب پیتے ہیں۔ پاکستان میں 8 کروڑ لیٹر سے زائد شراب بنائی جا رہی ہے۔ قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ سارے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم قرضے لیتے ہیں بیرون دنیا سے اتنے ہر دور میں، ہر حکومتی دور میں ہم نے بہت زیادہ قرضے لیے۔ وہ جو غریب آدمی ٹیکسی سے یہ قرضے واپس کر رہا ہے، اور جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ہمارے یہ جو لیڈران ہیں یہ سارے تو لبرلز ہی ہیں، تو یہ سر اتنی عیاشی مار رہے ہیں مسلمانوں کے پیسوں پر۔ کیا جی یہی بات تو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں، اس ملک کے اندر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس ملک کے اندر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو ابھی آپ نے بتا دیا کہ اتنی ہائی لیول کے اوپر شراب بنائی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہے اور پی جا رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے نا سر کہ یہ اس طرح کی جو کرائم ہو رہے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، نہ کہ ایک بندے کی ذاتی اور نجی زندگی کے اندر گھس کر اس کے اوپر بلیم کریں اور کورٹ کے اندر اس کا کیس کھینچیں۔ اس طرح کے کیس کھینچیں نا، ہم بھی آپ کو داد دیں گے۔ جی سر، یہ ہے کہ پاکستان میں تمام قوانین، شراب پہ پابندی، دوسری تیسری چیزیں غریب آدمی کے لیے یہ ہے، چاہے وہ لبرل ہو یا چاہے وہ اچھا مسلمان ہو، مذہبی مسلمان ہو، لیکن جو بھی امیر ہو گیا اس کے لیے پھر کوئی بھی قانون اس کو کچھ نہیں۔ جی پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں آپ سے کہ میں ارسطو صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ صرف غریبوں کے لیے، بڑے اشرات جانور اسے پھاڑ کر نکلتے ہیں اور ہمیشہ ان کے اندر جو ہے وہ گنجائش رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کرتے کیا ہیں، اگر آپ ایک جگہ چھاپا لگائیں گے تو انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لائسنس ملا ہوا ہے، وہ کہیں جی یہ ہمارے پاس لائسنس ہے۔ اچھا لائسنس کیسے مل گیا؟ جی لائسنس ایسے مل گیا شراب بنانے کا کہ وہ کہیں جی کہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ بیرون ممالک سے، دوسرے ملکوں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو غیر مذہب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہ شراب بناتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک جو ہے وہ ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لائسنس آپ کو کسی اور چیز کے لیے دیا جاتا ہے اور آپ اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ ہر طرح کے جو ہے وہ لائسنس شراب بنانے کا پاکستان کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ باہر سے لوگ جاتے ہیں، گورے لوگ جاتے ہیں، غیر مذہب لوگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے باہر سے شراب بھی منگوا لینا، پھر کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ جو کروڑوں کے مالک ہیں کم سے کم وہی اس کو افورڈ کر سکیں گے۔ وہاں عام غریب بندہ جو دیہڑی لگا کے بچوں کے پیٹ کے اندر خوراک ڈالنے کے بجائے شراب کی بوتل میں اڑا دیتا ہے، تو کم سے کم اس طرح کے واقعات کی تو روک تھام ہو جائے گی۔ جی سر، اسی سے ریلیٹڈ آخری سوال ہوگا کہ سرکاری ملازمین نے اس سال 34 کروڑ یونٹ سے زائد مفت بجلی استعمال کی۔ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہ جو سیاسی کارندے ہوتے ہیں یا جن کے اوپر جن کو مل جاتی ہیں سیاسی وزارتیں، تو ان کے لیے جناب بجلی بھی فری ہو جاتی ہے، ان کے لیے گاڑیوں کا پیٹرول بھی فری ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں اس ملک کے اندر قانون یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو آپ کسی سرکاری دورے پہ جا رہے ہیں تو آپ کا پیٹرول فری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں، سیشن ہے اس کا، تو اس کے لیے آپ کو ڈرائیور بھی اور گاڑی بھی فری ملنی چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی جی کہ آپ کی بجلی بھی فری ہوگی، آپ کا پانی بھی فری ہو گیا، آپ کا سب کچھ فری ہو گیا؟ کیوں آپ تنخواہ نہیں لیتے ہیں؟ آپ جیسے تیسے تنخواہ لیتے ہیں، گورنمنٹ سے لیتے ہیں۔ ان ایم پیز کی تنخواہ دیکھ لیں کتنے لاکھ روپے ہے، تو اس میں سے ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ نہیں ٹیکس بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ اس میں تو عدالتیں جی سب ہیں، میں کہتا ہوں جو بھی ہے، اگر وہ تنخواہ لیتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ان کی اگر تنخواہ ہے تو اس میں ڈالیں نا جی، اس میں سے آپ اپنا بجلی کا بل بھی دیں، آپ اپنا گیس کا بل بھی دیں، آپ ETC بھی دیں، کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں اگر میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے تو میں تو ٹیکس بھی دوں گا، اپنے پیسوں سے پیٹرول بھی ڈالوں گا، ڈیزل بھی ڈالوں گا، الیکٹریسٹی کا بل بھی دوں گا، اور دوسری طرف جو بندہ ایک حکومت کا حصہ ہے تو اس کے لیے سب کچھ فری ہو گیا؟ غلط بات ہے جی۔ جی سر، اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب نے 2 دن پہلے ایک تقریب میں کہا تھا کہ ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جب وہ تقریب سے روانہ ہوئے تو تقریباً 25 سے 30 گاڑیوں ان کی اپنی سیکیورٹی پر تھی۔ تو یہ بات ہے کہ ہم ان کی اس بات پہ یہ عمل چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو یہاں پر سادگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے اور سادگی اختیار نہ کریں۔ دیکھیں آپ مسئلے کی جڑ پہ جائیں، جڑ کو پکڑیں۔ پرابلم کیا ہے
یہ لوگ کیوں 30 40 گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور سیکورٹی اتنی ہائی لیول کی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ہمیں کوئی پھڑکا نہ دے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں نا. اگر کینیڈا کا وزیر اعظم سائیکل پہ جا سکتا ہے تو پاکستان کا کم سے کم 2-3 گاڑیوں کے ساتھ تو جا ہی سکتا ہے. نہیں یہ 30-40 گاڑیوں کی, وہ بھی بلٹ پروف, ان کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جس دن یہ ہمارے جج اور یہ بڑے بڑے بندے جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اس دن اتنی بڑی نہ تو سیکورٹی کی کوئی ضرورت رہے گی اور نہ ہی اتنے زیادہ اخراجات ان کے ہوں گے. جی سر صحیح. اس کو یہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جس دن ملک میں جسٹس اور لا اینڈ آرڈر حقیقت میں نافذ ہو گئے, اس دن نہ تو کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت رہے گی اور سادگی اپنانے ایسے ہی ہر بندہ خود ہی اپنا لے گا, اور اس کو بھی کسی کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی.